کہ یہ جو رجسٹری ہوتی ہے اس کو بنیادی طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی نے رجسٹری کروا لیا تو عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کسی نے پراپرٹی خرید لی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رجسٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایگریمنٹ کیا کسی کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو متعلقہ صاحب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیا، اور وہ جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں، یا جس بندے نے وہ اس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو اپنے حق میں رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے، اس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو رجسٹری کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ پراپرٹی خریدنے کی بابت ہی جو ہے صرف رجسٹری ہوتی ہے، کسی بھی معاہدے کو صاحب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹر کروا لیا جائے تو وہ جب معاہدہ رجسٹرڈ ہو کے اس کا جو ڈاکومنٹ ملتے ہیں اس کو رجسٹری ہی کہتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے کسی سے اور اس کی جو ہے وہ اس نے رجسٹری کروائی ہے، تو حقیقت میں وہ رجسٹری جو ہے وہ ایک سیل ڈیڈ ہوتی ہے، ایک بیع نامہ ہوتا ہے۔ اس سیل ڈیڈ اور بیع نامے کو جو ہے وہ سب رجسٹرار کے پاس جو وہ رجسٹر کرایا جاتا ہے، اور جب وہ رجسٹر ڈاکومنٹ ہمیں ملتا ہے تو وہ رجسٹری ہوتی ہے۔ عموماً لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں یا وثیقہ نویس کے پاس جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ سے یا اپنی والدہ سے یا اپنے کسی بہن بھائی سے، یا بیوی نے اپنے خاوند سے یا خاوند نے اپنی بیوی سے کوئی پراپرٹی لینی ہوتی ہے، گفٹ ایز اے گفٹ لینی ہوتی ہے، جس کو ہبہ کہتے ہیں، تو وہ جا کے کہتے ہیں رجسٹرار کو کہ بھی ہمیں خطرہ ہے، ہم نے ہبہ نہیں کروانا، ہم نے رجسٹری کروانی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ رجسٹری جو ہوتی ہے وہ دراصل کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے جب وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا تو اس کا جو ہمیں ڈاکومنٹ ملے گا اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ رجسٹری کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم نے پراپرٹی صرف جو خریدی ہے وہی رجسٹری ہوتی ہے۔ تو کسی بھی ایسے معاہدے کو جس کو سب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیا جائے اور وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہمیں ملتا ہے، اس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو رجسٹری کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے پراپرٹی خریدی تو یہ ایک اس کے بابت آپ نے معاہدہ لکھا، یہ ایک سیل ڈیڈ ہوگی، اس سیل ڈیڈ کو آپ رجسٹرڈ کروائیں گے تو وہ رجسٹری ہوگی سیل ڈیڈ کی۔ آپ نے ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایز اے گفٹ حاصل کی جس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا، صرف محبت کی بنا پر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو پراپرٹی دے رہا ہوتا ہے، جو اس کا خونی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیگر بھی ہو سکتا ہے، بس ضروری نہیں کہ خونی رشتہ داروں کو ہو، دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ آپ نے گفٹ ڈیڈ ہوگی، وہ آپ کی وہ گفٹ ڈیڈ آپ نے رجسٹر کروائی تو وہ گفٹ کی رجسٹری ہوگی وہ بھی رجسٹری۔ پھر آپ نے کوئی مختار عام لیا، کوئی پراپرٹی جو خریدنے کا آپ نے اختیار لیا، اس کو آپ نے رجسٹر کروایا تو وہ مختار عام کی رجسٹری ہوگی، یعنی مختار عام کا رجسٹر ڈاکومنٹ ہوگا۔ پھر آپ نے کوئی مختار خاص لیا جس میں صرف مقدمہ لڑنے کے اختیارات ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی رجسٹر کروا لیتے ہیں تو وہ ایک مختار خاص ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ نے کوئی پراپرٹی جو ہے کورٹ سے حاصل کی ہے جو کہ سیل سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اور اس سیل سرٹیفکیٹ کو آپ نے سب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹر کروا لیا تو وہ سیل سرٹیفکیٹ کی رجسٹری ہو جائے گی۔ آپ نے سلطانی بیع نامہ کروایا ہے جس میں آپ کسی سے قرار نامہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو رجسٹری کر کے نہیں دیتا، آپ عدالت کے ذریعے ایک دعویٰ کر کے جو ہے وہ رجسٹری کرواتے ہیں اپنی، وہ سلطانی بیع نامہ ہوتا ہے۔ اور وہ سلطانی بیع نامہ جب کورٹ کی اجازت سے جو ہے سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہ سلطانی بیع نامہ کی رجسٹری ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کو رجسٹری ہی کہتے ہیں۔ اور گروی ہو سکتی ہے، آپ نے کوئی دیگر کوئی چیز خریدی ہے، کوئی غیر منقولہ چیز جو ہوتی ہے وہ تو پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی منقولہ چیز خریدی ہے، لوگ اس کی عموماً رجسٹری نہیں کرواتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کروا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے تو صرف فیسیں لینی ہوتی ہیں اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے صاحب رجسٹرار نے جو ڈاکومنٹ جو آپ کا معاہدہ ہے وہ قانون کے مطابق ہے، اور جو معاہدے کی آپ کی جو بیس ہے وہ درست ہے، یعنی آپ مالک ہیں تو پراپرٹی کسی کو بیچ رہے ہیں، کسی کو ہبہ کر رہے ہیں، کسی کو گروی دے رہے ہیں، تو کوئی آپ نے جو رائٹ ہے وہ قانونی ہونا چاہیے، وہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں سب رجسٹرار نے، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ دوسری اس نے قانونی جو اس کی فیسیں ہوتی ہیں قانونی طور پر وہ اس نے دیکھنی ہوتی ہیں، سرکاری فیسیں۔ باقی سب رجسٹرار کو یہ کوئی غرض نہیں کوئی کیا خرید رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، کوئی ہبہ کروا رہا ہے، کوئی سیل ڈیڈ رجسٹر کروا رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں۔ لیکن جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈاکومنٹ رجسٹر کروا لیتے ہیں تو آپ کو سرکاری طور پر قانونی طور پر آپ کے جو رائٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ آپ رجسٹری کی کاپی کسی بھی دفتر میں لے کر چلے جائیں، کبھی کوئی آپ کو مالک ہونے سے جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، یا اس رجسٹری میں آپ کے جو بھی رائٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ملے ہوتے ہیں کبھی کوئی اس سے نہ انکار کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان میں طے ہے۔ جو ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے یعنی جس کی رجسٹری بن جاتی ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو پرسپشن آف ٹروتھ ہوتی ہے، ہر ادارہ اس کو ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ جب کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا اس کا ہبہ کرواتے ہیں اپنے نام، آپ اس کی رجسٹری بنوا لیتے ہیں تو آپ اس کی نقل لے کر پٹواری کے پاس جاتے ہیں، پٹواری اس کی نقل لے کے جو ہے وہ انتقال درج کر دیتا ہے، یا راضی ریکارڈ سینٹر والے اس کی نقل لے کر انتقال درج کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی آپ سے نہیں کہتے کہ جس سے رجسٹری کروائی ہے اس کو بھی لے کے ہم نے اس سے بھی پوچھنا ہے کہ تم نے رجسٹری کروائی ہے یا نہیں، کیونکہ اس رجسٹری جو ہوتی ہے
اس کو پرسپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ رجسٹری کروا لیتے ہیں تو آپ کو مالکانہ حقوق جو ہیں وہ لکھے پڑھے سرکاری طور پر جو ہے مل جاتے ہیں. کوئی آپ کے مالکانہ حقوق سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے لیکن اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ نہیں کرواتے، لیکن فرض کریں آپ نے ایک پراپرٹی خرید لی ہے، آپ نے جس سے پراپرٹی خریدی اس کو آپ نے سارے پیسے دے دیے، قبضہ لے لیا، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، آپ کو مالک مانتا ہوا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے لے لی، وہ کبھی انکار نہیں کرتا، اس کے گھر والے بھی انکار نہیں کرتے، محلے دار بھی انکار نہیں کرتے، سبھی آپ کو مالک مانتے ہیں. آپ یہ بات جا کسی سرکاری ادارے میں کہتے ہیں جی میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں، وہ کہیں گے بھائی ہم کیسے مان لیں؟ وہ آپ کہیں گے جی وہ میرے محلے دار سارے کہتے ہیں، وہ بندہ بھی کہتا ہے، وہ کہیں گے نہیں ہم اس وقت مانیں گے جب تم رجسٹری کرواؤ گے اور ہمارے پاس رجسٹری کی نقل لے کے آؤ گے، جب تم اپنے معاہدے کو رجسٹر کروا دو گے. تو یہ رجسٹر ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو رجسٹر ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہمیں بیسیکلی جو ہے ہمارے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو رجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے، اور جب وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو وہ رجسٹری ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو ہم نے پراپرٹی خریدی ہے صرف وہی رجسٹری ہوتی ہے. ہر معاہدہ جو رجسٹرڈ ہو جائے اس کا جو ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہے اس کو عام الفاظ میں ہم رجسٹری کہہ سکتے ہیں. کہ بابی رجسٹرڈ ہوتا ہے اور بے نامہ بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے، دیگر بے شمار ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. آپ اسٹیمپ ایکٹ کا جو فرسٹ شیڈول ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی فیسیں رکھی ہوئی ہیں، اپنی اسٹیمپ ڈیوٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور اپنی دوسری فیسیں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بھی معاہدہ رجسٹرڈ کروانا چاہتا ہے تو وہ اسٹیمپ ایکٹ کے فرسٹ شیڈول کو ملاحظہ کر کے فیسیں جو ہے ادھر سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ کسی بھی معاہدے کو جو ہے جب رجسٹر کرایا جاتا ہے تو وہ رجسٹری کہلاتا ہے.